فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اچھے اخلاق کی ایک جھلک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ فرمایا عائشہ ام المومنین اماں عائشہ، اللہ اکبر کیا شان ہے اماں جان کی، فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے اور جب خوش ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ یہ میاں بیوی کی گفتگو ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غصے ہوں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، حالانکہ میں تو آپ کے سامنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتی ہوں۔ فرمایا ایسے پتہ چلتا ہے جب تو خوش ہوتی ہے، غصہ نہ ہو خوش ہو، نارمل حالات ہوتے ہیں تو گفتگو میں قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ورب محمد، کیا لفظ کہتی ہے؟ رب محمد کی قسم ہے یہ معاملہ ایسے ہے، اللہ اکبر۔ اور جب تو غصے ہوتی ہے تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، فرمایا وہ کیسے؟ پھر تو اس دن کہتی ہے ورب ابراہیم، رب ابراہیم کی قسم ہے، میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو ام المومنین نے ایک دم مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لفظوں میں ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، باقی تو آپ میرے دل میں رہتے ہیں۔ یہ گھر کے اخلاق ہے، یہ کوئی کمال نہیں کہ ایک بندہ گھر میں ایسا بنا رہے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں مکمل فرعون نظر آتے ہیں، نہیں نہیں بھائی یہ کیا ہے، باہر ٹھیک ہے ٹھاک ہوتے ہیں، دروازے کے اندر جاتے ہیں تو بس لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی 30 بندے مار کے آیا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں یہ دلیری ہے، یہ بہادری ہے، یہ مردانگی ہے، نا بھائی کوئی مردانگی نہیں۔ اچھا کردار، آپ کے اخلاق کی ایک جھلک یہ بھی دکھاؤں۔ فرمایا ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے اماں جان نبی علیہ السلام کے گھر کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ فرمایا یا عبادت یا آرام، اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں ہوتے تو آپ گھر کے کام میں مصروف ہوتے تھے، آپ گھر والوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اندازہ لگائیے ان سے شان والا کون آ سکتا ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے۔ کب ہم یہ سیکھیں گے؟ کب ہم اپنے گھر کو خوشحال بنائیں گے؟ کب ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں گے ان اخلاق کے ذریعے؟ اتنے آپ کو اخلاق اعلیٰ پسند ہے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا سن لو لوگو، حسن خلق کے ذریعے بندہ اس درجے کو بھی پا سکتا ہے جو دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو ساری رات عبادت کرنے والے کا درجہ ہے، اللہ اچھے اخلاق والے کو وہ درجہ دے دیتا ہے۔ دن کو روزہ رکھے، رات کو ساری رات عبادت کرے، جو درجہ اسے ملتا ہے اللہ آپ کو اچھے اخلاق کے ذریعے دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے فرمایا قیامت والے دن مجھ سے مجلس کے اعتبار سے اور مجھ سے محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس کلیے پہ عمل کرو، سچا ہمیشہ کوڑا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بندہ بس آپ سے بات نہ کر سکے، آپ منہ میں بس آگ برسائیں، یا آپ اس کلیے پہ عمل کریں اس حدیث پہ کہ اچھے اخلاق اپنا کے قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ سچا ہمیشہ کوڑا ہوتا ہے۔ ذرا سن میرا دوست، سن، مدینہ کا بہت بڑا یہودی عالم ہے زید ابن سعنہ، یہ اس کا نام ہے، کہنے لگا میں نے جب آخری پیغمبر کو دیکھا علیہ السلام، ساری صفات میں نے ان میں پائی جو تورات میں تھی، جو انجیل میں تھی۔ چہرہ دیکھا، ہونٹ دیکھے، رخسار دیکھے، آنکھیں دیکھی، ہر چیز دیکھی، 2 باتیں رہ گئی تھی۔ کتنی باتیں؟ ساری باتیں پوری تھی۔ اب ان 2 باتوں کو میں کیسے پاؤں گا؟ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی بات
کہ آپ کا اللہ آپ کی بردباری تحمل مزاجی آپ کے غصے پہ غالب رہے گی۔ غصہ بھی انسان کو آتا ہے، یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اچھی صفت یہ کہ بندے کو غصہ آتا ہی نہیں ہو، بھائی انسان ہے، غصے کی بات پہ غصہ آئے گا۔ کمال کیا ہے؟ غصہ آ جائے یہ اس کو دبا جائے، یہ کمال ہے۔ تو فرمایا آپ کا تحمل، آپ کا حلم، آپ کی بردباری آپ کے غصے پہ غالب ہوگی۔ اور دوسری صفت یہ کہ جتنا بھی کوئی جہالت پہ بدتمیزی پہ اتر آئے گا آپ کے ساتھ، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے آپ کی بردباری میں کمی نہیں، اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ بالکل عجیب صفت ہے۔ آپ کسی سے پیار سے بولیں، وہ بولے، یہ کوئی کمال نہیں جی، کیا خیال ہے؟ میٹھی بات کا جواب میٹھی بات سے دے دینا، یہ کوئی کمال؟ کڑوی بات کا جواب میٹھی بات سے دے دینا، کمال تو یہ ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا ہمیشہ کمزور کے سامنے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جیسا ہی ہے، زیادہ گلا نہ کر، میرا بلڈ پریشر ہے۔ کبھی اپنے سے اوپر کے سامنے ہو جائے نا جو زوراور ہو، ادھر بی پی ہمیشہ لو ہی رہتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ تو زید بن سعانہ نے یہ دو اوصاف جانچنے، کیسے؟ کہتے ہیں انتظار میں۔ ایک دن آپ کی محفل میں بیٹھا ہوں، مانگنے والا آیا، اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا مانگنے والے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک دم پاس بیٹھے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اتنی کھجوریں اتنے موسم پر دیں، فلاں وقت پر دیں، تو میں آپ کے پاس آپ کو سونا دے سکتا ہوں، آپ کو کچھ دے سکتا ہوں، آپ اس غریب کو دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے منظور کر لیا، میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے وہ چیز اٹھا کے مانگنے والے کو دے دی۔ اب انتظار کر رہا ہوں، دن گزرتے جا رہے ہیں، جو ہی وہ مدت پوری ہونے لگی، ابھی چند دن باقی ہیں، مدت پوری بھی نہیں، چند دن باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک جنازے سے تشریف لائے، میں نے دامن پکڑ کے کہا آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہ عبد المطلب کی اولاد جو ہو تم نا، تم سارے ہی ایسے ہو، حق دیتے نہیں ہو، لیتے ہو دیتے نہیں۔ کتنا سخت جملہ کہا۔ جب یہ جملہ کہا نبی علیہ السلام خاموش ہیں، فاروق اعظم کی تلوار نیام سے باہر آتی ہے، کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ سوچتا نہیں کس کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فاروق اعظم کی طرف دیکھ کے فرمایا عمر نہیں، آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس سے کہتے کہ مطالبہ کر اچھے طریقے سے، اور مجھے کہتے کہ حق ادا کیجئے اچھے طریقے سے، مجھے اچھے طریقے سے ادا کرنے کا کہتے اور اسے اچھے طریقے سے مطالبے کا کہتے۔ یہودی اہل مکہ بکہ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کے حیران و پریشان۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ نے جھڑکا ہے اس کو، جاؤ تم ہی لے کے جاؤ اس کو، اتنی کھجوریں دینا، اور چونکہ تو نے ڈرایا دمکایا بھی ہے نا، تو اس کو 50 کلو اتنے سا کھجوریں زیادہ بھی دے دے، چونکہ آپ نے جھڑکا ہے اس کو۔ فاروق اعظم اسی کو ہاتھ سے پکڑ کے کہتے ہیں چلیے میرے ساتھ، لے گئے باغ میں، اس کو اس کی حق کی کھجوریں دی۔ جب کئی سا آپ نے زیادہ دیا، زید کہنے لگا یہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں نے آپ کو جھڑکا تھا اس لیے فرمایا زیادہ دے دو ان کو، بس یہ جملے سننے کی دیر تھی۔ فاروق اعظم نے زید بن سانہ سے کہا تجھے میرے پیغمبر کے ساتھ یوں رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ زید سے رہا نہ
گیا، کہنے لگا اے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا کون ہے تو؟ کہنے لگا میں زید ابن سعنہ ہوں۔ کیا ہوں؟ جب اپنا نام لیا تو فاروق اعظم نے پتہ ایک دم لفظ کا الحبر، وہ جو یہود کا عالم ہے تو وہی ہے، وہ جو یہود کا عالم ہے وہ ہے تو؟ زید نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ فرمایا اتنا عالم ہونے کے باوجود آپ کا یہ تمیز، یہ رویہ؟ زید نے کہا سنیے تو صحیح، میں نے سارے اوصاف نبوت کے پا لیے تھے، یہ 2 صفات رہ گئی تھی، ان کا تجربہ کرنے کے لیے، پانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا، لیکن میں نے پا لیا ہے۔ اب زید کا ہاتھ پکڑ اور دوبارہ لے چل مجھے مصطفیٰ کی محفل میں۔ زید آتا ہے اور کہنے لگا پہلے تو میں نے چند ساؤں پہ آپ سے سخت جملے کہے، اب میرا اعلان ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، اس کے بعد میری جان اور میرا سارا مال قبول کر لیجئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا جس نے دکھ اسے بھی دعا دی۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں۔ آئیے میرے دوستو اپنے اخلاق درست کیجئے، اپنے اخلاق سنواریے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر میں عرب سے کتاب لے کے آیا تھا، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، 13 جلدوں میں صرف میرے پیغمبر کے اخلاق پر، 13 جلدیں، اردو میں بڑی کتابیں ہیں سیرت کی، کبھی ان کا بھی مطالعہ کیجیے، تھوڑا سا وقت نکالیے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔